سر اس وقت تو سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے ہے، اور سینیٹر علی ظفر صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس مسودے کو مشکوک قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور اپوزیشن سے رابطے میں بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب تک تو مسودہ بھیجنے کے حوالے سے ایک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی، کیا آپ لوگوں تک بھی مسودہ شیئر کیا جائے گا؟ ایسی کوئی نوید آپ کے پاس بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون سی ترمیم آ رہی ہے جو اتنا خفیہ رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بتا کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں۔ جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں مانی گئی تھی یا رہ گئی تھی، وہ اب اس کی کسر پوری کی جا رہی ہے۔ یہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو اپنے اتحادی ہیں ان تک ابھی تک مسودہ نہیں پہنچا ہے۔ پیپلز پارٹی جو 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 ان کے اتحادی ہیں، اور اسی طرح جے یو آئی ہیں، وہ انہوں نے اجلاس تو کر لیا ہے، لیکن ان کو یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ مسودے میں ہے کیا۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ یہ کیسی پارلیمنٹ ہے؟ اس پارلیمنٹ کو تو انہوں نے بے توقیر کر کے رکھ دیا، اور ایکسپوز ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ ترمیم جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی پارلیمنٹرین کو نہیں پتا ہے۔ تو اچانک ڈاکٹر صاحب اعلان کرتے ہیں سینٹ میں کہ جی 27ویں یعنی ترمیم آ رہی ہے۔ تو دیکھیں، اس میں تو پہلے کمیٹیاں بنتی ہیں، ڈرافٹنگ ہوتی ہے، پھر شیئر کیے جاتے ہیں، پھر اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، پھر وہ چیزیں تو سامنے نظر نہیں ہے۔ آج تو بالکل ڈائریکٹلی انہوں نے بلا لیا تھا کہ جی ہم وفاقی کیبنٹ میں اس کو منظور کرا لیں گے۔ یہ تو بھلا کرے پیپلز پارٹی کا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک ایک جمہوریت جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ سو کال جمہوریت لیکن چلو پھر بھی ایک اچھا کام کیا انہوں نے کہ اپنے کچھ چیزیں جو انہوں نے اس کی مخالفت بھی کر دی، جیسے این ایف سی کا صوبائی معاملہ خود ہے۔ مختاری، صوبائی خود مختاری ہے، این ایف سی ہے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ 18 امینڈمنٹ پہ تو یہ بڑے وہ لیتے تھے کہ شاباشیاں لیتے تھے، بڑا کریڈٹ لیتے تھے کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم دے کے صوبوں کو خود مختار بنا دیا ہے۔ آج اگر آپ این ایف سی میں ترمیم کریں گے، آرٹیکل 8 میں ترمیم کریں گے، انسانی حقوق ختم کریں گے، آرٹیکل 119 میں کریں گے، 120 میں کریں گے، جس سے ٹوٹلی عدلیہ جو ہے وہ بالکل بے بس ہو جائے گی۔ پہلے سے ہی 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ لیکن اگر آپ ابھی شوکت ججوں کی، یوسفزئی صاحب، مجوزہ طور پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف ذریعوں سے سامنے آ رہی ہیں، یا کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو ایک پریس ٹاک کی ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان چیزوں کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا مینڈیٹ ہے، آپ لوگوں کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، آپ لوگ بالکل ایک آئینی لحاظ سے بھی، جمہوری لحاظ سے بھی دیکھا جائے آپ لوگ ایک بڑی پارٹی ہیں، آپ لوگوں کا بھی انحصار ہے۔ آپ لوگوں کی پارٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے مجوزہ طور پہ ان چیزوں کو؟ دیکھیں، میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جو چیزیں سامنے ہیں نا، وہ تو مجھے اتنا وہ نہیں لگ رہی وہ منظور ہو جائے منظور نہ ہو جائے، لیکن جو انڈر دا ٹیبل چیزیں ہیں نا، وہ مجھے خطرناک لگ رہی ہے۔ اسی لیے تو پیپلز پارٹی ریلیکٹڈ نظر آ رہی ہے، لیکن اندر سے تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں نا۔ تو جو جو چیزیں یہ لانا چاہتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا رول ہے اس میں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مولانا کا رول جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس میں۔ اگر یہ کمپرومائز ہو گئے اور یہ ترامیم آ گئی، تو پھر تو جمہوریت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ ہے۔ ٹھیک دیکھیں، ہے۔ اگر آرٹیکل 8 آپ ختم کرتے ہیں نا، جو جی جی انسانی حقوق کے حوالے سے ہے، جی تو جب انسانی حقوق نہیں رہیں گے، بنیادی حقوق ہی نہیں رہیں گے، پھر 119 کہتا ہے کہ جو بنیادی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہو اور تو ہائی کورٹ اس کو نوٹس کر سکتا ہے، اور 119 کو آپ ختم کر دیں تو پھر 18 بھی آرٹیکل 8 بھی نہیں رہے گا، انسانی بنیادی حقوق بھی نہیں رہیں گے، مکمل ختم ہائی ہو کورٹ جائیں کے گے۔ پاس پاور بھی نہیں ہوں گے۔ پھر یہ کہ آرٹیکل 120 کہتا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ اعلیٰ جو ججز ہیں ان کی ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ اس طرح ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی جج جو ہے نا اپنے خلاف کوئی ایسا فیصلہ ہی نہیں دے گا جس سے ان کو یہ اندازہ ہو کہ میری ٹرانسفر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب تو اب اب میں تو شوکت سمجھتا یوسفزئی ہوں، صاحب، آپ لوگوں کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ میں اسد قیصر صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا جی کہ 14 نومبر سے ہم اپنی احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، شروع کریں گے، اور پہلا جو ہمارا مقام ہوگا وہ حیدرآباد سے آپ لوگ شروع کریں گے۔ کوئٹہ میں تو سر آپ لوگوں کو ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی، تو آپ لوگ اپنی احتجاجی تحریک کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ دیکھیے ہماری احتجاجی تحریک جو ہے نا وہ آئین قانون کے دائرے میں ہے۔ جو جمہوریت کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے دور میں کتنی تحریکیں چلی ہیں، آپ نے پتہ ہے کہ
ہمارے خلاف تو پیپلز پارٹی نے بھی ٹرین مارچ کیا، انہوں نے پی ایم ایل این نے لاہور سے لانگ مارچ کیا، مولانا صاحب نے بھی دھرنا دیا، کسی کے خلاف نہ کوئی مقدمہ بنا نہ کوئی ان کے خلاف کاروائی ہوئی۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کوئٹہ کی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو کہ وہ انہوں نے بھانپ لیا کہ اگر وہ جلسہ کرتے تو بہت ساری کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ بالکل سیاسی نہیں ہے، غیر سیاسی حرکتیں کر رہی ہے، اور یہ جو تشدد اور یہ چیزیں لے کر آ گئی سیاست کے اندر، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اچھا ڈیسیجن لیا کہ اس کو پوسٹ پون کیا، اور ورنہ آج بہت ساری لاشیں ہمارے سامنے ہوتی، پھر کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے جو ہے یہ انتشاری ہے۔ تو آئی تھنک کہ حکومت کو اسپیس دینا چاہیے۔ اگر وزیر اعلیٰ اپنے قائد سے ملنا چاہتا ہے، عمران خان کی بہنیں ان سے ملنا چاہتی ہیں، جی وکیل ملنا چاہتے ہیں، پھر عدالت ان سے ان کو اجازت دے دیتی ہے، وہ اجازت بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کون سی ترامیم ہے جس سے یہ کہتے ہیں عدلیہ مضبوط ہو جائے گا اور سسٹم بہتر ہو جائے گا۔ بھائی آج جو سسٹم ہے اس سسٹم کے مطابق تو عدالت کی کوئی بات مان ہی نہیں رہا ہے جی کہ وہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ملاقات کی اجازت دی جائے، وہ اجازت نہیں دے رہے، تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا اس پہ امپلیمنٹ کرنا، ٹھیک ہے لیکن ٹھیک آپ ہے کو حکومت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سارے معاملات کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ چاہے آپ کے میڈیا سے متعلق معاملات ہوں، صوبے کے اندر آپریشنز کے حوالے سے معاملات ہوں، یا قبائلی جرگے کے حوالے سے معاملات ہوں۔ ابھی 12 نومبر کو بھی آپ لوگوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو کہا ہے کہ آئیے اور جرگے کے اندر شمولیت اختیار کیجئے۔ اب کون کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جو اب تک راضی ہیں؟ کہ کچھ دیر پہلے میری جے یو آئی کے جو سینئر رہنما ہیں ان سے بات ہوئی حاجی محمد غلام علی صاحب سے، تو وہ کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے اس جرگے کے اندر شمولیت اختیار کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے کہا کہ جی ٹی او آرز بھی سیاسی جماعتیں دیں گی، ابھی تو صرف پی ٹی آئی کی بات ہی نہیں کوئی سننے کے لیے تیار، تو ساری سیاسی جماعتیں مل کر اگر ٹی او آرز دیں گے بھی شوکت یوسف زئی صاحب، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا؟ دیکھیں صوبے کا امن جو ہے وہ ہمارے لیے پرائرٹی ہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں سیاست کر رہے ہیں ان کے لیے بھی پرائرٹی ہے۔ تو یہ تو ایک اچھا ڈیسیجن ہے کہ 12 نومبر کو اسپیکر ہمارا جو بابا سلیم سواتی صاحب ہیں اور ہماری جو لیڈرشپ ہے جنید اکبر خان اور دیگر، انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 نومبر کو ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بلاتے ہیں بشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور تمام اے این پی، تمام بڑی پارٹیاں، اور وہ مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیے ایک تنازع تھا نا کہ یہاں پہ آپریشن کریں نہ کریں، پی ٹی آئی اجازت دے رہی ہے نہیں دے رہی، تو یہ ایک اچھی بات ہے نا کہ صوبے کے عوام کے حوالے سے جو لوگ نمائندگی کر رہے ہیں وہ فیصلہ کریں۔ تو اگر اس میں کوئی نہیں آتا یا انٹرسٹ نہیں لیتا تو اس سے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوبے کے مسائل میں انٹرسٹ نہیں لے رہا یا عوام کے مسائل میں۔ دیکھیں ہمیں 15-20 سال سے دہشت گردی کا سامنا ہے، اور ہم نے آپریشن بھی دیکھ لیے، ہم نے سب کچھ کر لیا، اب دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی سوچنا ہوگا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ دہشت گردی بھی ختم ہو، امن بھی قائم ہو، اور یہ صوبہ ترقی کرے۔ اب اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جو صرف پیورلی صوبے کے حوالے سے، اور جتنے ہم نے انویٹیشنز دیے اور تقریباً تمام جماعتوں نے اب تک تو ایگری کیا ہے، اور جی یہ بھی کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پارٹیسپیٹ کریں گے، باقی ان جی کی اپنی مرضی ہے۔